برات کا بھی میں بتا چکا ہوں. شب برات جو ہے نا، دیکھو شب برات میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. بس یہ آخری یہ کافی ہے میرا خیال ہے، یہ شب برات کا ٹاپک کر کے بس بہت ٹائم ہو گیا. شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں، بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے، ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے. تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے. پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے. ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، برکت ہوتی ہے رزق میں. جی پتوں کا، بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ. بیری کے پتوں سے، بیری کے سارے، میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا، تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے. ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے، شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے. تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے. جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے. دونوں کے دلائل ہیں. میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. شب برات مفتی طارق مسعود، شب برات کے دلائل، آڈیو بیان ہے. اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے، ایک ایک حدیث کی سند. تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے. تو کرنے کا کام صرف اور صرف